ملک پاکستان پر بڑے کھٹن حالات ہیں. ہم کہتے ہیں جی روٹی کپڑا مل جائے تو بڑی بات ہے, 2 وقت کا کھانا ہمیں چاہیے نا. اور جن لوگوں کو 2 وقت کا کھانا ہی چاہیے نا, انہیں کیا پتا ملک پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ فکر وہی کرے گا جو دین کا درد رکھے گا, اور جو دین کا درد رکھتا ہے نا, پھر اس کو روٹی پانی کی حاجت نہیں ہوتی. اس کو پتا ہے کہ اللہ نے دینا ہے, اور جس انداز میں دینا ہے اسے ملنا ہے. اسے جب بھی فکر اور پریشانی لاحق ہوتی ہے تب ہوتی ہے کہ جب دین متین پر حملے ہوتے ہیں. اور دین متین پر حملے کیسے ہوتے ہیں؟ لاک ڈاؤن ہوا, دکانیں بند ہو گئیں, لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا, کوئی پریشانی نہیں تھی. ٹھیک ہے جی, جو ملنا ہے ملنا ہے. غریب پریشان تھا, جن کے پاس پیسے تھے وہ اندر سے نکال کر کھاتے رہے. جن کے پاس بینک تھا, بیلنس تھا, وہ اندر سے نکال کر کھاتے رہے. غریب کا سہارا کیا تھا؟ اللہ دینے والا ہے, اور اللہ نے ان کے گھروں کی دہلیز پر ان کو راشن پہنچایا ہے. پورے اس لاک ڈاؤن کے اندر آپ تاریخ کھنگال لیں کہ ایک غریب بھی اس وجہ سے نہیں مرا ہوگا کہ اس کو راشن نہیں ملا. مولویوں کی جب بات آئی, انہوں نے کہا کہ ہمیں پریشانی اس بات سے نہیں ہے ہمیں کوئی راشن دے یا نہ دے, وظیفہ دے یا نہ دے, روٹی پانی ملے یا نہ ملے. ہاں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھروں کو بند نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ریاست مدینہ کے دائی, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے گنڈے بھیجے, وہ تھانے کے ہوں, اے سی کی صورت میں ہوں, ڈی سی کی صورت میں ہوں. وہ آئے, انہوں نے مسجدوں کو تالے لگائے. مسجدوں کو تالے لگے کہ نہیں لگے؟ لگے نا, بالکل آپ کے سامنے ہے. اسٹیٹ ایریا سارا بند ہو گیا. یہ جی ٹی روڈ کے اوپر ساری مساجد بند ہو گئی. بھائی کیوں جی؟ لاک ڈاؤن ہے, کرونا وائرس آ گیا. اس کا عملہ مسجد کے نمازی ہیں, لہذا مسجدوں کو بند کر دو. مسجدوں کو تالے لگے. تو کرنے والا, احکام جاری کرنے والا کون ہے؟ ریاست مدینہ کا دائی, جس نے کہا جی میں ملک پاکستان کو ریاست مدینہ کی مثال بناؤں گا. ٹھیک ہے جی. اب اس نے کیا کیا؟ چونکہ اپنی جدی پشتی اس کی کنگال ہے نا, تاریخ جاتی کہاں ہے. مسلمان مسلمانوں کی سوچتا ہے, اور عیسائی عیسائیوں کی سوچتا ہے, سکھ سکھوں کا سوچتا ہے. لیکن یہ شدولہ ہمیں ایسا ملا ہے کہ ساری نسلیں اس کے اندر ہے. سکھ سکھوں کی سوچتا ہے نا, وہ کبھی عیسائیوں کی نہیں سوچے گا. عیسائی کبھی سکھوں کی نہیں سوچے گا. مسلمان اسلام کے دائرے میں رہ کر وہ یہ سوچتا ہے کہ یار کسی ہندو کو اس کو نہ چھیڑا جائے. وہ ہندو ہے تو ہندو رہے, سکھ ہے تو سکھ رہے, عیسائی ہے تو عیسائی رہے, نصرانی ہے تو نصرانی رہے, یہودی ہے تو یہودی رہے. ہاں, اگر اس نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کیا نا, پھر وہ جس انداز میں بھی ہوگا نہیں چھوڑیں گے. یہی ایک سنی کا اور ایک مسلمان کی پہچان اور ایمان اور عقیدہ ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پڑوس میں حسن عبدال ہے. بیساکھی یہاں مناتے آتے ہیں سکھ, یعنی کہ ان کی زبان میں ان کا حج ہوتا ہے نا. یہاں کبھی کوئی واقعہ پیش ایسا آیا ہو بھئی یہاں سے مسلمانوں نے ان پر دھاوا بول دیا ہو, ان کے گردوارے گرا دیے ہوں؟ کبھی تاریخ کے اندر بالکل کوئی مثال نہیں ملتی. کبھی کسی نے سکھوں پر حملہ کیا ہو, ہندوؤں کے مندروں پر جا کر حملہ کیا ہو؟ بالکل تاریخ کے اندر اس بات پر شاہد ہے مسلمان کبھی کسی کو نہیں چھیڑتا. ہاں, اگر اس کے محبوب کو چھیڑا جائے, اس کے آقا و مولا کو چھیڑا جائے, تو پھر وہ اس کو چھوڑتا نہیں. بھلا وہ وقت کا گورنر شیطان تاثیری کیوں نہ ہو, اعلیٰ پوسٹ پر بیٹھا ہو, پھر وہ یہ نہیں دیکھتا, پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں دیار غیر میں پڑھنے آیا ہوں, غازی عبد الرحمن چیمہ. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اکلوتا بھائی ہوں, 5 بہنیں ہیں میری, اپنے والدین بوڑھوں کا سہارا بنوں گا. نہ, جب محبوب کی بات آ گئی پھر جوانی بھی قربان کر دی, گھر بار بھی قربان کر دیتا ہے. مسلمان کسی کو چھیڑتا نہیں, لیکن جب ناموس رسالت ختم نبوت کی بات آتی ہے تو مسلمان کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. اور یہ پیغام ہے اسلام کا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے دائی کو دیکھیں, جب مسجد کی بات آتی ہے تو تالے لگ جاتے ہیں, سپیکر اتروا دیے جاتے ہیں, علماء کو پابند سلاسل کروا دیا جاتا ہے. 6 مہینے کریک ڈاؤن رہا, علماء و مشائخ پابند سلاسل رہے, لیکن مولوی پھر بھی احتجاج کے لیے نہیں آئے. انہوں نے یہ نہیں کہا بھی ہمیں جیلوں میں کیوں رکھا ہے, ہمیں ہتھکڑیاں کیوں لگی ہیں. ہاں, ان کا احتجاج ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کو تالا کیوں لگتا ہے. ان کا احتجاج یہ ہوتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے ختم نبوت کے پرفامے میں جو ہے وہ تبدیلی کی ہے. تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے ناموس رسالت پر حملہ کیا. یہ مسلمان کے جذبات ہونے چاہیے. اور سنی اس لیے میدان میں آتے ہیں, اور عشاقان رسول اس لیے میدان عمل میں آتے ہیں. پاکستانی آج بھی خاموش ہیں, لیکن علماء, مشائخ, عشاقان رسول آج بھی سراپا احتجاج ہیں. کیوں ہیں؟ کہ یہ ریاست مدینہ
کہ جس کے اندر گردوارے بنائے جا رہے ہیں، اور ریاست مدینہ کے اندر گردوارے میرے اور آپ کے چندے سے بنائے جا رہے ہیں۔ کبھی کرونا کے فنڈ کے نام پر پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی ڈیم کے نام پر فنڈ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ جاتا کدھر ہے پیسہ؟ جب بات اپنے سسرالیوں کی آتی ہے نا، پھر وہ بارڈر کے قریب کرتارپورہ پر کیا کرتا ہے؟ ان کے لیے وہاں گردوارہ تعمیر ہو رہا ہے۔ پھر بھی مسلمان کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں، سسرالی تھے اس نے حق ادا کیا، نمکھاری کی، کوئی بات نہیں۔ لیکن آج پھر ہم سراپا احتجاج ہیں۔ آج کیا ہوا؟ شاید اور یقیناً دجالی میڈیا کبھی بھی نہیں بتائے گا۔ ہاں کسی کے اندر کوئی ایمانی غیرت ہوئی، اس نے کوئی بات کی ہو، کسی نے کوئی چلا دی ہو خبر۔ آپ کے اسلام آباد کے اندر کبھی غور کیا؟ اسلام آباد جس جگہ ریاست مدینہ نام نہاد کے اندر، وہ خطہ، وہ اسٹیٹ، وہ ایریا جس کو دارالخلافہ اور دارالحکومت کہتے ہیں، نام کیا ہے اس کا؟ اسلام آباد۔ وہاں اسلام آباد ہے، تو جس طرح ریاست مدینہ ہے اسی طرح اسلام بھی وہاں آباد ہے۔ وہ سارا آپ کے سامنے ہے بھائی۔ اس کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ پھر وہاں ہندوؤں کے لیے مندر تعمیر کرنے کا افتتاح ہو چکا ہے۔ کون بات کرے گا؟ وہ 2 وقت کی روٹی کمانے والا بات کرے گا، تاجر بات کرے گا، وکیل بات کرے گا، جج بات کرے گا؟ نہ یہ بات وہی کرے گا جو دین کا درد رکھنے والا ہو۔ بات تو ہم کر سکتے ہیں نا، بابا جی فرماتے ہیں کہ کمزور کی ایک بات ہی ہوتی ہے، وہ بات ہی کر سکتا ہے، وہ چیخ ہی سکتا ہے، اور کچھ بھی نہ ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بدعا ہی کر سکتا ہے، باری تعالیٰ تو ہے انہیں کو پوچھ، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، تو ہی ان سے پوچھ۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس غدار کو، اس اسلام دشمن کو لایا تھا، اور آج بھی میڈیا پر بیٹھ کر اس کا ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، پھر ریاست مدینہ، ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے نا، ہم ان کی بات کرتے ہیں جو ان کی کانفرنس میں بیٹھ کر، سیرت النبی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں بھائی اللہ نے اس سے کام لینا ہے کہ جس نے پاکستان کے بچے کی زبان پر ریاست مدینہ کے الفاظ جاری کروا دیے۔ میں نے کہا اپنے اس پیاؤ کو روکیں اب، کہ یہ مندر بنانے سے روکے۔ میں اگر تصور پیش کروں نا کہ اسلام کے اندر، کسی اسلامک سٹیٹ کے اندر، کیا اسلامی حکمران مندر، گرجا، کلیسا یہ تعمیر کر سکتا ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کیسا ریاست مدینہ کا داعی ہے کہ اسلام آباد کے اندر، یہ میرے اور آپ کی زمین ہے نا، یہ ہمارا وطن ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون پسینے سے اس کو حاصل کیا، اور اس کی یہ جرت کہ اس نے وہاں کا ایک ٹکڑا ہندوؤں کے نام کر دیا۔ یہاں یہ اب مندر بنائیں گے، یہاں یہ گھنٹے کھڑکیں گے اب، اور ثواب کس کو ملے گا؟ اس ملعون کو ملے گا۔ مسجد ہم کیوں بناتے ہیں بھائی؟ مسجد اس لیے بناتے ہیں نا کہ یہاں نماز پڑھیں، اور جس نے بنائی ہے، جس نے حصہ لیا ہے، جب تک یہ مسجد باقی رہے ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو جس نے دنیا کے اندر اعلان کر کے جگہ مندر کے نام کی ہو، گردوارے کے نام کی ہو، وہاں جتنا بھی شرک ہوگا، جتنے بھی واحیات ہوں گی، تو ثواب کس کو ملے گا؟ ثواب تو نہیں ہوتا نا۔ لیکن آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ عذاب کدھر جائے گا؟ تو پھر یہ ریاست مدینہ کا داعی کہلانے کا حقدار ہے۔ ہم آپ کی دل پر یہ دستک دیتے ہیں کہ لوگوں اب تو سمجھ جاؤ۔ اب بھی اگر نہیں سمجھتے نا، تو پھر جب ہم خود نہیں تبدیل ہونا چاہتے، تو پھر تبدیلی کے مزے ایسے ہی لیتے رہیں گے، اور یہ تبدیلی ایسی ہی رہے گی۔ اور پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو حضور کا نظام نہیں چاہتے نا، حضور کا قانون نہیں چاہتے، نظام مصطفیٰ نہیں چاہتے، شریعت مصطفیٰ نہیں چاہتے، پھر اللہ یہ عذاب قیامت کی صبح تک ان پر جاری اور ساری رکھے۔ پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب طوفان نوح آتا ہے نا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نیکوکار کون ہے اور بدکار کون ہے، پھر سارے اس میں آ جاتے ہیں، پھر مولوی بھی آ جاتے ہیں، اچھے برے سارے آ جاتے ہیں، پھر پیر بھی آ جاتے ہیں، پھر عام عوام الناس بھی آ جاتی ہے، احتجاج کرنے والے بھی آ جاتے ہیں۔ جب تک آپ حق کی آواز بلند نہیں کریں گے، بالکل ککھ بھی کچھ نہیں ہونا۔ اور بندہ یہ کہے ووٹ ان کو دیں، ہو سکتا ہے کہ نہ اگر تبدیلی آئے گی تو میرے مصطفیٰ کے قانون سے آئے گی، تبدیلی آئے گی تو حضور کے نظام سے آئے گی۔ جمہوریت خالصتاً کفر کا نظام ہے، خالصتاً کفر کا نظام ہے، اور کفر کا نظام کبھی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ ایک امیر کسی غریب کا حق مار لے اور یہ کہے کہ یہ جمہوریت اس کا کوئی فائدہ پہنچائے گی۔ نہ کچھ بھی کک بھی فائدہ نہیں ہونا ہے۔ بے شمار اس کی مثالیں ہیں، کھاتے یہاں ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے
میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہاں کا چیف جسٹس وقت کے ایم پی اے کی ہسپتال کے اندر سے شراب کو خود پکڑتا ہے، ڈھکن کھول کر خود سونگھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شراب ہے۔ وہ شراب جب پاکستانی لیبارٹری میں جاتی ہے تو وہ زیتون کا تیل بن جاتا ہے، وہ شہد بن جاتا ہے۔ تو پھر بتاؤ نا، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہماری کوئی سنوائی ہوگی اس کفر کے نظام میں، اس جمہوریت کے نظام میں؟ وہ چاہیں گے کہ یہ مدارس کھولیں، یہ مساجد کھولیں، یہاں دین کی اور حق کی آواز بلند ہو، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم آپ کے دل پر یہ دستک دیتے ہیں کہ لوگوں، اگر چاہتے ہو کائنات کے اندر تبدیلی آئے تو تبدیلی صرف میرے مصطفیٰ کے قانون سے، تبدیلی